جب حضرت عباس بی بی سکینہ کے کہنے پر امام حسین اور بی بی زینب سے اجازت لے کے پانی لینے کے لیے نہر فرات کی طرف بڑھے تو تاریخ نے لکھا ایسا شیر کی طرح حملہ کیا کہ فوج یزید کے سپاہی ہلنے لگے۔ ہزاروں کے لشکر کو چیر کے جب حضرت عباس نہر فرات تک پہنچے تو پہلا قدم نہر کے کنارے پر رکھ کر فرماتے ہیں، اے پانی، تو یہاں مارا مارا پھرتا ہے، کیا تجھے پتہ نہیں کہ حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں؟ جب جناب عباس کا یہ روپ دیکھ کے پانی تڑپنے لگا اور نہر فرات میں کچھ ایسی ہلچل مچی کہ وہ اپنے قد سے اونچا ہونے لگا اور خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں جناب عباس کے کانوں تک یہ آواز آتی ہے، اے عباس، اس پانی کو حکم نہ دے کہ وہ حسین کے خیمے کی طرف رواں ہو، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں اللہ کے محبوب کے گھر سے دور رکھی جائیں تاکہ وہ ہر سختی سہ کر بھی اللہ کے دین کو بچانے میں کامیاب ہوں۔ اے عباس، یہ شجاعت کا امتحان نہیں، صبر کا امتحان ہے۔ جناب عباس جیسے ہی اپنے بابا کے لہجے کو محسوس کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے میرے بابا، میں تو اپنے آقا کے بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہوں۔ پھر آواز آتی ہے، اے عباس، جو تو پانی مشک میں بھر رہا ہے، یہ پانی رسول اللہ کے بچوں کی پیاس نہیں بجھائے گا، کیونکہ جیسے ہی تم لشکر کی طرف پلٹو گے تمہیں شہید کیا جائے گا۔ اس مشک کے پانی کو زمین پر بہایا جائے گا اور آل نبی تیرے علم کو گرتے ہوئے دیکھ کے زارو قطار روتے رہیں گے۔ جب یہ بات جناب عباس کے کانوں تک پہنچی تو اس وقت آپ پانی کو مشک میں لے رہے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ نہر فرات میں تھے۔ آپ نے اس وقت دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، میری آقا زادی سکینہ سے پہلے ان ہاتھوں کو پانی لگا ہے، اب جب میری آقا زادی یہ میرا مولا حسین میری لاش کو دیکھے تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں۔ یہ منظر وہ گھوڑا دیکھ رہا تھا جس پہ جناب عباس سواری کر کے نہر تک آئے تھے۔ آپ نے گھوڑے کو دیکھا اور فرمایا، اے میرے گھوڑے، تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، یہ پانی لے۔ گھوڑا رو کے کہنے لگا، اے میرے آقا، جیسے ہی آپ نہر پر آئے ہیں آپ نے پانی کی ایک بوند بھی نہیں پی۔ آپ میرے آقا ہیں، آپ سے پہلے میں کیسے پانی پیوں؟ پہلے آپ پانی پئیں، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ بس گھوڑے نے جیسے ہی یہ کہا، جناب عباس نے سکینہ کے خیمے کی طرف منہ کیا اور فرمایا، اے میرے گھوڑے، جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا تو میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں، میں ان کے بغیر کیسے پانی پیوں؟ بس جناب عباس مشک کو لے کے جیسے ہی خیام کی طرف بڑھتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچے۔ چاروں طرف سے جناب عباس پہ حملہ کیا گیا اور ایک ظالم درخت کے پیچھے سے چھپ کے جناب عباس کے بازو پر وار کرتا ہے۔ جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو جاتا ہے۔ آپ مشک و علم
دوسرے بازو پہ سنبھال کے تیز تیز خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے، آپ مشق و علم اپنے منہ میں سنبھال کے تیز تیز خیموں کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ لشکر نے تیروں کی بارش جناب عباس پہ کر دی۔ ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا، کہیں تیر جناب عباس کے جسم میں لگے، اور ایک تیر جناب عباس کی مشق پہ لگا۔ مشق کا پانی بہنے لگا۔ جناب عباس نے جب بہتے ہوئے پانی کو دیکھا، دور سے بی بی سکینہ اور امام حسین کو سلام کیا۔ اتنے میں ایک ظالم جناب عباس کے سر پہ وار کرتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زیں سے زمین پہ آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ عرب کی سرزمین پر جناب عباس سے بڑا کسی کا قد نہ تھا، لیکن جناب عباس کی قبر مبارک اس قد کے مقابلے بہت چھوٹی ہے۔ تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے نواسۂ رسول، جناب عباس کا قد تو بہت بڑا تھا، لیکن ان کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے سر سے عمامہ اتار کے چیخ کے رو کر کہتے ہیں کہ جب میرا عباس گھوڑے کی زیں سے زمین پر آیا تو چاروں طرف سے فوج یزید ایسا حملہ کرتی ہے کہ جناب عباس کا پورا جسم سے جدا کر دیتی ہے۔ امام حسین جب جناب عباس کی لاش تک پہنچتے ہیں تو ان کی لاش ثابت نہیں ہوتی۔ کہیں سے جناب عباس کے بازو چنتے ہیں، کہیں سے جسم کے دوسرے حصے، اور جناب عباس کے جب چہرے کو دیکھتے ہیں تو ایک آنکھ میں تیر ہوتا ہے اور پورا چہرہ اور جسم خون سے رنگین ہوتا ہے۔